یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 11 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ حاران خفیہ اداروں کے دفاتر پر یک کے بعد دیگرے 5 بم دھماکے، مسٹنگ فورسز کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ فورتھ شیڈول میں شامل کیے گئے لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی کیمپ کو 5572 دن مکمل ہو گئے۔ بی این ایم کے انسانی حقوق کے ادارہ پانک نے اگست کی رپورٹ جاری کر دی۔ حاران گرلز کالج کے اندر فورسز کیمپ کی تعمیر کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج۔ فورسز بلوچ روایات سے نابلد ہیں، کالج کو بارڈر سمجھ رکھا ہے، مظاہرین کا جلسے سے خطاب۔ حاران کے تعلیمی زبوحالی پر حکام بالا ہوش سے کام لیں، بی ایس او حاران زون۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیچ گورکوپ میں فورسز کیمپ اور پنجگور میں پولیس گشتی پارٹی کو حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ لورا لائی، نوشکی، دال بندین ہب فائرنگ کے واقعات میں ڈیتھ اسکواڈ سرغنہ سمیت 5 افراد قتل، بچے سمیت 3 زخمی۔ حاران شہر میں یک کے بعد دیگرے 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس سے پورا شہر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ذرائع کے مطابق دھماکوں کا ہدف حاران شہر کے وسط میں ریڈ زون سیکریٹریٹ روڈ پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دفاتر تھے۔ ضلع مسٹنگ اسپلنجی مائی لالین میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق حملے کے وقت شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں فورسز کو نقصانات کا سامنا رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان نے بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کر کے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ فورتھ شیڈول میں شامل کیے گئے لوگوں میں پروفیسرز، ٹیچر، ادیب، ڈاکٹر، صحافی، سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کے کارکنان سمیت طلباء بلوچستان بھر سے ہر مکتب فکر کے لوگوں کے نام شامل ہیں۔ جبکہ ان افراد کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کیے گئے ہیں، ان کو ریاستی خفیہ اداروں کے اہلکار سی ٹی ڈی کے نام سے فون کر کے خفیہ اداروں کے دفتروں میں حاضری دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان نے بلوچ پروفیسر، ٹیچر، ادیب، ڈاکٹر، صحافی، سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کے کارکنان کا تعلق مسلح تنظیموں سے وابستہ کر کے ان کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کر کے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ذہنی اذیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف جاری احتجاجی کیمپ کو 5572 دن ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں یوب سے پی ٹی ایم کے سیاسی کارکنان نے کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کثیر تعداد میں موجود رہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے انسانی حقوق کے ادارہ پانک نے اگست کے ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین رہی۔ 14 افراد کو ماورائے عدالت پاکستانی فورسز نے قتل کیا، جبکہ 44 افراد جبری لاپتہ کیے گئے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن حاران زون نے اپنی جاری کردہ بیان میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بوائز ڈگری کالج کے اساتذہ کو جبری طور پر ٹرانسفر کرنے اور گرلز انٹر کالج میں سیکیورٹی چوکی قائم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لورا لائی میں بائی پاس کے مقام پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ملا رحیم نامی شخص ہلاک، جبکہ قدم جان اور اس کے 3 سالہ بیٹے رحمت زخمی ہو گئے۔ نوشکی بوائز کالج کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے رہنما اور مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ ظہور بادینی ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا محافظ زخمی ہوا ہے۔ اس طرح اب شہر میں قتل غارت گری کا سلسلہ جاری۔ پیر کی شب جاوید رند نامی ایک شہری کے قتل کے واردات کے بعد منگل کی صبح ایک اور دوسرے شخص کو بھی گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں نوکنڈی شہر سے شمال کی جانب 5 کلومیٹر دور میدانی علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی کئی روز پرانی نعش ملی ہے، جسے شناخت کے لیے مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔